رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان صلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة على أعدائهم وقاتليهم وغاصبيهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات پڑھیں. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصى به كتابك. اے خدا اپنی بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور درود نازل فرما سیدہ عالمیان جناب فاطمہ زہرا پر اور ان کے بابا پر اور
اور ان کے شوہر پر اور ان کے بچوں پر۔ سن 1437 ہجری کے ایام فاطمیہ کی مجالس کہ جو انشاءاللہ تقریباً 8 دن تک جاری رہنے والی ہیں، وہ روایت کے جو شہادت جناب سیدہ کے اعتبار سے 2 روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ ایک روایت شہادت سیدہ پر آپ عزاداری کر چکے ہیں، اور اب دوبارہ سے ہم اور آپ فرش عزا کو بچھا کر جمع ہو گئے ہیں اس بی بی کا پرسہ دینے کے لیے، اس بی بی پر رونے کے لیے کہ نہ جس بی بی کو کوئی پرسہ دینے کے لیے آیا تھا، نہ جس بی بی کو کسی نے رونے دیا تھا۔ یقیناً خدا تعالی کا شکر بجا لانا ہم پر واجب ہو گیا کہ اتنی بڑی نعمت سے اس نے ہمیں مالا مال کر دیا، اتنا بڑا موقع اور اتنی بڑی سعادت عنایت کر دی کہ جناب سیدہ کی مصیبت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے فرش عزا بچھا کر بیٹھے جمع ہوئے۔ زمانے کے امام کی خدمت میں بھی پرسے کو پیش کریں گے، اور سیدہ کے شوہر نامدار، زوج البتول، امیر ممکنات، مولائے کائنات، حل علیہ مشکلات، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور بہرحال آج کی رات قیامت کی رات ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، قیامت کی رات ہے۔ سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، بہت ہی مشہور و معروف آیت، کم سن بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس آیت کو دہرایا جا رہا تھا تو ان کے لب جنبش کر رہے تھے۔ وہ آیت کہ جس آیت کی متعدد تفاسیر علماء عامۃ المسلمین اور خاص علماء نے بھی بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو ایک عمومی تفسیر ہے، وہ تفسیر اس آیہ قرآنی کی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا شب قدر میں، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ مزید آگے آیت چلتی ہے اور اس کے اندر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، مگر کیا کوئی اہل بیت کے راستے سے آنے والی ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کلام میں نورانی کے اندر پائی جانے والی تفاسیر میں سے کوئی ایسی تفسیر بھی ہے کہ جس وجہ سے میں نے سرنامہ کلام میں اس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا؟ کیا کوئی تعلق ہے اس ہستی سے اس آیت قرآنی کا کہ جو آج کی رات کی مناسبت اور شہادت سے تعلق رکھنے والی بی بی حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اللیلۃ ہی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر
جو عربی ادب سے کچھ انسیت رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں وہ اس بات کو، اس جملے کو سمجھیں گے مضاف اور مضاف الیہ ہے لیلۃ القدر، جس کا ترجمہ بنتا ہے قدر کی رات۔ جیسا ہم یہ کہتے ہیں نا کتاب و زید، زید کی کتاب، یہ مضاف، کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ۔ کتاب ہے کس کی؟ زید کی، زید کی کتاب، کتاب و زیدن۔ غلام و امرن، امر کا غلام، غلام مضاف، امر مضاف الیہ، لہذا لیلۃ القدر کے اندر لیلہ کیا بنے گا؟ مضاف، اور قدر بنے گا مضاف الیہ۔ مفسرین نے یہ ترجمہ بھی کیا کہ قدر کی رات، مگر کلام معصوم میں ایک تفسیر اور ملی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللیلۃ ہی فاطمہ، لیلہ یعنی کہ رات فاطمہ ہے۔ لیلۃ القدر سے یہاں پر جو لفظ لیلہ ہے جس کے معنی عمومی ڈکشنری کے اندر لغوی معنی رات کے کیے جاتے ہیں، یہاں پر تفسیر یہ ہے لیلہ کی کہ اس لیلہ سے مراد، اس رات سے مراد جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ والقدر هو اللہ، اور قدر سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اب ذرا مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کر لیجئے۔ اللیلۃ ہی فاطمہ والقدر هو اللہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر کا ترجمہ، عادی ترجمہ اگر کریں وہ یہ بنے گا اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے۔ کلام معصوم کی روشنی میں ذرا ترجمے کو بدل کر دیکھیے، اور تم کیا جانو خدا کی فاطمہ کیا ہے۔ فما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اب کچھ ایسی کتابیں لکھی ہیں سیرت سیدہ پر سلام، کہ اس کا عنوان یہ لکھا وما ادراک ما فاطمہ، اور تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ کیونکہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی وہ مخصوص راتیں، اگرچہ لیلۃ القدر تو ایک ہی رات ہے نا، مگر ہم کتنی راتوں کے اندر اعمال شب قدر کرتے ہیں؟ کم سے کم 3 راتیں تو اعمال بجا لائے ہی جاتے ہیں الحمدللہ۔ رات ایک ہی ہے، اعمال 3 راتوں میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تلاش کرو، یہی وجہ ہے 19 کو بھی سر پر قرآن کریم رکھ کر خدا سے متصل ہونے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے صدقے میں۔ مگر وہ جو لیلۃ القدر ہے تو صاحب لیلۃ القدر ہیں کون؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ کون ہیں ملائکہ جو تشریف لے کر آتے ہیں؟ وہ کن ہستیوں کے گرد طواف کرتے ہیں؟ وہ کن ہستیوں کے گرد چکر لگاتے ہیں؟ وہ کن خاص مقامات پر جا کر کن ہستیوں کی قبروں کے گنبد کے گرد طواف کرتے ہیں لیلۃ القدر میں؟ صاحب قدر، لیلۃ القدر وہ رات ہے، اور صاحب قدر معصومین علیہم السلام ہے۔ کہ خدا تعالی اس رات جو کچھ بھی بانٹتا ہے اپنے بندوں کے درمیان، وہ اس دروازہ باب الہدا، باب اہل بیت سے بانٹتا ہے۔ اور الحمدللہ خدا کا احسان ہے کہ اس مکتب سے خدا نے منسلک رکھا، کہ جس مکتب میں ہم اور آپ ان ائمہ کو، ان ہستیوں کو ماننے والے، لہذا خدا تعالی نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا۔ یہی وجہ ہے علماء کرام بیان کیا کرتے ہیں
کہ جس طرح سے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، اس رات میں قرآن کو نازل کیا تھا، کوئی ایسا راز ہے کہ جو سیدہ میں خدا نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اب اس کا تعلق بہرحال اس رات سے نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پر اس رات کو اور جناب سیدہ کو، یعنی ایک تفسیر اس رات کی شب قدر کی جناب سیدہ ہے، تو جس طرح سے اس رات میں نازل ہوا قرآن، سیدہ میں نازل ہوا خدا کا راز۔ بلکہ یہ تو سمجھانے کے لیے جملہ استعمال کیا گیا، ورنہ خود جناب سیدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، بلکہ اس سے بھی آگے اور اس سے بھی بڑھ کر اور دقیق بات یہ کہ سر اللہ الاکبر کا مصداق فاطمہ زہرا، خدا کا وہ راز کہ جو سب سے بڑا راز ہے وہی ہے جو ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ وجہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جس انداز سے شب قدر کو پوشیدہ رکھا، اسی طرح سے ذات سیدہ کو بھی پوشیدہ رکھا اور راز خدا قرار دیا۔ اب مناقب سیدہ موجود تو ہیں، مگر ان کا ادراک بساط انسانی سے باہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب امیر کائنات علیہ السلام کو یا رسول خدا پہچان سکتے، یعنی کہ معرفت امیر المومنین اگر کسی کو ہو سکتی ہے تو یا وہ رسول خدا ہے یا وہ خدا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو آپ منبر سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ جو امیر المومنین ہے وہ کہ کسی نے نہ پہچانا علی کو، یا رسول خدا نے پہچانا یا پھر خدا نے پہچانا، اور سیدہ وہ کہ جو شریک امیر المومنین، کہ جو شریک رسالت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی معرفت کا در کرنا اذہان چھوٹے ہیں، ذات فاطمہ بڑی ہے، عقل چھوٹی ہے، جناب سیدہ کی معرفت کے لیے بساط نہیں رکھتی ہے۔ لہذا جس طرح سے خدا نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا، جناب سیدہ کو مخفی اور پوشیدہ رکھا، سر اللہ قرار دے کر۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ ایک راز ہے نا، اپنی ذات مقدسہ میں بھی راز ہے۔ ولادت کی کوئی ایک تاریخ نہیں ہے سیدہ کی، مختلف تاریخیں ہیں۔ دقت کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بس یہی ایک تاریخ ہے کہ جو تاریخ ولادت سیدہ ہے، اس میں اختلاف ہے ہمارے پاس روایت میں۔ تاریخ شہادت سیدہ ایک روایت نہیں ہے۔ 75 دن والی مناسبت کی مجلسیں آپ نے برپا کی، 95 دن والی روایت کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں دوبارہ سے الحمدللہ جمع ہوئے۔ ایک روایت اور ہے کہ جو 40 دن والی روایت بھی ہے ہمارے پاس، کہ جو عموماً رائج نہیں ہے، منائی نہیں جاتی، مگر ثقافت عربیہ کے اندر اور ثقافت فارس کے اندر اسے منایا جاتا ہے۔ یعنی 3 اقوال نہیں ہے، 3 سے زیادہ اقوال ہیں شہادت سیدہ کے، جن میں سے 3 اقوال کو قریبی اقوال کہا گیا کہ زیادہ امکان ان 3 میں سے کوئی ایک تاریخ ہو سکتی، مگر ہم دقت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ مورخین، ہسٹورینز اپنا سارا کا سارا علم جوڑ کر، سر جوڑ کر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ 3 ہی روایتیں ہیں، 3 میں سے کوئی ایک روایت ہے۔ روایتیں بہت ساری، ان میں سے 3 کو چوز کیا اور چنا۔
یعنی کہ یہ بھی ایک راز ہے کہ سیدہ دنیا میں کس تاریخ کو آئیں، یہ بھی ایک راز ہے کہ سیدہ دنیا سے اس دار فانی سے کب کوچ کر گئیں، کب شہادت پائی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا قبر مطہر کہاں ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ پوشیدہ ہے، یہ بھی راز ہے، کہاں ہے قبر سیدہ؟ مناقب سیدہ، فضائل سیدہ ایک راز ہے کہ اسے انسان درک نہیں کر سکتا، مصائب سیدہ بھی ایک راز ہے۔ ارے جو پتہ چل گیا وہ تو ہے، جو سامنے آ گیا، جو تاریخ کی کتابوں کے اندر آ گیا وہ تو ہے، مگر اس سے زیادہ وہ ہے کہ جو سامنے ہی نہ آ سکا۔ کیا ظلم نہ ہوا ہوگا سیدہ پر؟ لہذا خدا نے جیسے شب قدر کو پوشیدہ رکھا، سیدہ کی ذات گرامی قدر کو پوشیدہ رکھا، راز قرار دیا، اور جس طرح سے 3 راتوں میں سے 4 راتوں میں سے جو بھی اقوال ہیں ہمارے پاس، ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے، اسی طرح سے چند ایک مقامات ہیں، ان مقامات میں سے کوئی ایک مقام ہے کہ جو قبر سیدہ ہے، یا جنت البقیع میں سیدہ مدفون ہے، یا حجرہ سیدہ میں مدفون ہیں، یا نہیں معلوم، شاید رسول اکرم کے ساتھ ہی اسی قبر میں دفن ہے۔ لہذا عزیزان محترم، سر اللہ الاکبر آیت اللہ ہے سید مرتضی کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام، علماء تشیع کا بہت بڑا نام، اور مرجعیت کے اعتبار سے جتنی شہرت تھی آپ کی، اور علم فقہ و اصول کے اعتبار سے جتنی آپ کی شہرت تھی، اس سے زیادہ آپ کی شہرت تھی روحانیت اور پاکیزگی اور زہد و تقوی کے اعتبار سے۔ اور کربلا معلیٰ کے اندر آپ کا قیام تھا، کربلا معلیٰ کے اندر آپ رہا کرتے تھے، حوزہ علمیہ نجف اشرف کے اندر بھی کچھ عرصہ آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، اور حوزہ علمیہ کے مدرس رہے تھے۔ ایک ایسی شب تھی کہ جس میں ایک طالب علم، حوزہ علمیہ کا ایک طالب علم، ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات، اور افطار کا وقت ہے، اپنے افطاری کا جو کچھ بھی سامان تھا اسے مہیا کیا، تیار کیا، اپنے غرفے میں رکھا، اور دروازے کو کھینچ کر، دروازے کو بند کر کے کسی کام سے باہر گئے، اور جب پلٹ کر آئے ہیں چابی تلاش کر رہے ہیں، مگر چابی ہے کہ مل کر نہیں دے رہی۔ اب یہ جو طالب علم ہے، چونکہ وقت افطار قریب ہے، سارے دن کی محنت، پڑھائی، تھکن، بھوک، پیاس کی شدت، سمجھ نہیں آ رہا، چابی نہیں مل رہی، قفل کیسے کھلے گا؟ وقت افطار قریب سے قریب تر ہوا جا رہا ہے، بلکہ وقت افطار گزرا جا رہا ہے، اور دروازہ بند ہو گیا، چابی کسی ایسی جگہ پر رکھ کر بھول گئے کہ اب مل نہیں رہی، اور سارے کے سارے مدرسے کے اندر جتنے بھی طلبہ تھے بلا بلا کر پوچھتے جاتے ہیں، وہ غالباً اس طالب علم کا نام ملتا ہے کتابوں کے اندر سید عباس لاری۔ بہرحال اب چابی جب تلاش کرنے پر نہ ملی، ایک مرتبہ دوبارہ سے حرم مطہر کی طرف کا رخ کیا کہ جہاں سے آئے تھے، اور راستے پر دیکھتے جاتے ہیں، ڈھونڈتے جاتے ہیں کہ جس راستے کو طے کر کے میں مدرسے کے کمرے تک آیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ درمیان راہ میں کہیں پر چابی گر گئی ہو، مجھے نظر نہ آئی ہو، اور ڈھونڈتے جاتے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ حرم کی جانب سے آ رہے تھے سید مرتضی کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جب اس تعجب کے انداز کے اندر دیکھا اور پریشانی کے عالم میں دیکھا تو سبب دریافت کیا، کیا وجہ ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ سید مرتضی سوال کر رہے ہیں اس طالب علم سے، بوکھلایا ہوا طالب علم، چابی نہیں مل رہی، قفل کیسے کھلے گا؟
سید مرتضیٰ سے اپنا حال بیان کیا اور سید مرتضیٰ سے ایک سوال کیا کہ اچھا ہوا کہ آپ سے میری یہاں ملاقات بھی ہو گئی، اور ظاہراً جو در علم سے متمسک ہوتے ہیں عموماً اپنی پریشانی کے حل کے لیے ایسے ہی راستوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے کشکول علم کے اندر بھیک ملتی ہو در علم سے، علی ابن ابی طالب کے در سے، اب سوال کیا، سید مرتضیٰ سے سوال کیا کہ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آپ فقط میری مشکل اگر حل کر سکیں تو اتنا بتا دیجئے کہ مادر موسیٰ کا نام کیا۔ اور سوال بالکل بجا تھا، سنا اور مسکرائے۔ سید مرتضیٰ کشمیری اور طالب علم کی سطح علمی کو بھی جانچ لیا۔ جانتے ہیں آپ انسان کی علمی لیول کو پہچاننے کے لیے اس کا سوال ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے آ کر سوال کرے، جیسا سوال ہے اس کے سطح علمی کو بیان کرنے کے لیے اس کا سوال ہی کافی ہے، سب کچھ بتا دیا کرتا ہے کہ کس علم کے مرحلے پر فائز ہے۔ اور سید مرتضیٰ کشمیری سمجھ گئے کہ جب یہ بات کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے علم تو رکھتا ہے، وَإِلَّا اسے کیسے پتا چلے کہ مادر موسیٰ کا نام کیوں کر پوچھے گا اور کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے مادر موسیٰ کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ البتہ ذکر ضرور ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، مگر اسم موجود نہیں۔ اور علماء کرام نے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی ایسی مشکل آ جائے کہ تالا بند ہو جائے، یا یہ کہہ لیجئے کہ بند تالے پر مادر موسیٰ کا نام پڑھا جائے اور پڑھ کر پھونکا جائے تو بغیر چابی کے دروازہ کھل جایا کرتا ہے، تالا کھل جایا کرتا ہے۔ سید مرتضیٰ نے سنا، کہا کہ چل، کہاں ہے تیرا مدرسہ اور کہاں ہے تیرا وہ کمرہ اور کہاں ہے وہ قفل کے جو بند ہو چکا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا، سوال ان اٹینڈڈ ہے۔ ابھی ایک انداز سے اس کا جواب عملی طور پر آئے گا، زبانی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، کمرے میں تشریف لے۔ کمرے کے باہر پہنچے، مدرسے میں داخل ہوئے، کمرے کے باہر پہنچے اور ایک مرتبہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کچھ توقف کیا، اپنے ہاتھوں کو تالے پر رکھا، لب ہلے، کچھ پڑھنا تھا، اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ بند تالا کھل گیا۔ اب جب یہ تالا کھلا ہے عزیزو، اب جب یہ تالا کھلا ہے، سید مرتضیٰ کشمیری کام ہو گیا۔ ایک بڑی شخصیتیں فوراً سے وہاں سے پلٹنا شروع کیا، واپسی کی راہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ طالب علم نے روک کر سوال کیا کہ آپ نے نام نہیں بتایا مادر موسیٰ کا، تالا ضرور کھول دیا آپ نے، شکریہ آپ کا، مادر موسیٰ کا نام نہ بتایا۔ کہا کہ مجھے پتا ہو تو تجھے بتا سکوں نا، مادر موسیٰ کا نام تو مجھے بھی نہیں پتا، مگر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب مادر موسیٰ کا نام اتنی عظمت کا حامل ہے کہ اسے بند تالے پر پڑھو قفل کھل جائے۔ میری ماں فاطمہ زہرا، میری دادی فاطمہ زہرا کی عظمت کم تو نہیں ہے مادر موسیٰ سے۔ میں نے فاطمہ کا نام پڑھا، بند قفل کھل گیا۔ میں نے مادر موسیٰ کی فضیلت کو دیکھا، میرے ذہن میں خیال آیا میری دادی فاطمہ زہرا کی فضیلت کوئی مادر موسیٰ کی فضیلت سے کم تو نہیں ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب موسیٰ کی والدہ کا نام لو تالا کھل جائے،
فاطمہ زہرا کے نام میں وہ تاثیر نہ ہو. خدا کا نام جو ہے نا اللہ، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے عزیزو. اللہ اس میں اعظم ہے لفظ اللہ روایتوں کی روشنی میں. اور ایک لفظ اللہ جو اس میں اعظم سے بہت قریب ہے اور سب سے زیادہ قریب اس میں اعظم سے جو جملہ ہے، یہ تو لفظ ہے اللہ، جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل روایت اہل بیت، روایت معصومین علیہم السلام کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. اور خود جناب سیدہ فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے کہ جن کا نام اللہ کے نام سے اخذ کیا گیا ہے. چلیے، جناب سیدہ وہ ہستی ہیں آج کے اس دور کے اندر ایک چاہنے والے کی مدد ہو رہی ہے، اس کی مشکل حل ہو رہی ہے فقط نام سیدہ کے ذریعے سے. جناب سیدہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام کی مدد سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، انبیاء نے مدد حاصل کی ہے، ائمہ نے مدد حاصل کی ہے نام گرامی فاطمہ زہرا سے. بیان کیا ہو رہا تھا؟ اللہ کے نام سے نکالا گیا ہے نام فاطمہ کو. اللہ ہے فاتر اور بی بی ہے فاطمہ. اور یہ کیوں کر نہ ہو کہ خدا کے جس کے نام سے فاطمہ کا نام اخذ کیا جائے اور وہ جناب سیدہ کے جن کے ناموں کی تعیین کسی نے نہیں کی، صرف اللہ نے معین کیا اس بی بی کا نام، میری اس کنیز کا نام یہ ہوگا. آسمانوں پر جناب سیدہ کے تقریباً 9 نام بیان کیے جاتے ہیں روایتوں کے اندر. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر موقع ہوا تو ذکر کروں گا آپ کی خدمت. مرضیہ ہو، طاہرہ ہو، فاطمہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ فاتر کے جو اللہ کا نام ہے وہ تو اس میں اعظم ہو اور جس سے نام فاطمہ نکالا جائے وہ اس میں اعظم نہ ہو؟ لہذا نام گرامی سیدہ بھی اس میں اعظم ہے. اور اللہ تعالیٰ، ایک جملہ اور سن لیجئے، اللہ نے کائنات کے اندر ان گنت نعمتوں کو نازل فرمایا اور کہا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، نہیں شمار کر سکتے. اگر خدا تعالیٰ کی تمام نازل کردہ خلق کردہ نعمتیں ایک کمرے کے اندر بند کر دی جائیں اور اس کمرے کے اندر فقط نعمتیں نہ ہو، رحمتیں بھی وہی ہو، مغفرتیں بھی وہی ہو، عافیتیں بھی وہی ہو، صحت بھی وہی ہو، اولاد بھی وہی ہو، ازدواج بھی وہی ہو، عافیت بھی وہی ہو، تمام نعمتوں کو ایک کمرے کے اندر اگر خدا تعالیٰ بند کر دے اور اس پر ایک تالا لگا دے، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اس تالے کی چابی کا نام بھی فاطمہ زہرا ہی ہوگا. بچوں کو اپنے سمجھانے کے لیے آج کل تو دور اتنا ہے کہ اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس اور اب لیپ ٹاپ کا نام لیتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی ایسی جنریشن کی ٹیکنالوجی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. وہ دور کے جس دور کے اندر، بہرحال اگر میں اس طرف چلا گیا تو پھر اپنے موضوع سے شاید ہٹ جاؤں، لیکن جس طرح سے اسمارٹ فونز کے اندر، لیپ ٹاپس کے اندر اور جو بھی آج کل کے ہینڈ ہیلڈز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی پاسورڈ لگا دیا جائے اور اس سسٹم کے اندر انٹر ہونے کے لیے، ایکسس کے لیے آپ کو پاسورڈ کی ضرورت ہو، اگر آپ کو پاسورڈ مل جائے
تو آپ ان تمام فائلز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو ایکسس ہو جائے گا حاصل اس تمام سسٹم تک کے جس کے اندر سارا کا سارا ڈیٹا موجود ہے، اس کے اندر آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اسم اعظم کس اسم کو کہتے ہیں؟ وہ اسم اگر انسان کے ہاتھ لگ جائے، خدا تعالیٰ نے اسم اعظم کیوں نہیں سکھایا انسان کو کہ کائنات کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا؟ راسخون فی العلم ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اسم اعظم انسان کو مل جائے تو وہ اس نظام شمسی کے اندر، اس نظام کائنات کے اندر اس اسم اعظم کی بدولت تبدیلیاں کر سکتا ہے، صحیح یا غلط، ٹھیک؟ اور خدا تعالیٰ نے ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ پاسکوڈ رکھا ہے اس دنیا کے سسٹم کا۔ یہ دنیا، اسم اعظم کے بارے میں سنا جو بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کو اسم اعظم نہ سمجھ آیا ہو، اس کائنات کے سسٹم کے اوپر اگر پاسورڈ لگایا جائے اور اس پاسورڈ کے ذریعے سے آپ کو ایکسس مل سکتا ہو دنیا تک، جانتے ہیں اس دنیا کا پاسورڈ کیا ہوگا؟ فا الف طا میم ہا فاطمہ۔ مگر مسئلہ اور بات ساری ہے ہی یہی کہ وما ادراک ما فاطمہ، اور تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ خدا کی فاطمہ کیا ہے۔ یہ سارے فضائل ہیں جناب سیدہ کے، کہ جناب سیدہ کے اسم گرامی کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ حجابات نظام کائنات ہٹ جایا کریں اگر کوئی حقیقی معرفت اسم فاطمہ کو سمجھ لے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر اسم فاطمہ کی یہ تاثیر ہے تو بتائیے ذات گرامی فاطمہ کی کیا تاثیر ہوگی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یوں ہی تو نہیں کہا کہ یہ راز ہے، ذات گرامی راز ہے۔ اور عزیزان محترم، ہم اور آپ واقعتاً خوش قسمت ہیں، ایک ایسی محفل کہ جس محفل کے اندر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر دنیا کی سب سے ہائیسٹ اتھارٹی رکھنے والی سیلیبریٹیز آ رہی ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے جتنے بھی اس وقت دنیا کے جائنٹس ہیں، آج رات ایک ایسی محفل کا انعقاد ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے بڑے افراد اس محفل کے اندر شرکت کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ فقط یہ سوچئے کہ اس مقام پر جس ہال کے اندر یہ محفل ہونے والی ہوگی، اس مقام پر انٹر ہونے سے پہلے باہر دروازے کے باہر مین روڈ پر سیکیورٹی کا کیسا نظام ہوگا؟ میں کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اور جب داخل ہو جائیں آپ اس ہال کے اندر، اگر آپ کو آنے کا پرمٹ مل جائے تو ان بڑی شخصیات جہاں وہ آ رہی ہیں شرکت کرنے کے لیے کسی بھی پروگرام کے اندر، اگر آپ کو تو اجازت، اول تو اگر اجازت مل جائے اور آپ داخل ہو جائیں تو اس محفل کا کیسا سما ہوگا صرف تصور کریں، صرف امیجن کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ جس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، ہم اور آپ جس فرش پر بیٹھے ہیں، کل تک حسین کے نام پر فرش بچھتا تھا تو ایک بی بی آتی تھی نہیں آتی تھی؟ وہی دکھیاری فاطمہ اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آتی تھی نہیں آتی تھی؟ وہ بی بی کی جو کل تک کی مجلس عزا یعنی ایام فاطمیہ سے ہٹ کر ہونے والی مجلسوں کے اندر اپنے مظلوم لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی تھی، آج اسی بی بی کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے۔ آج کون نہیں آیا ہوگا؟
اور جو آئے ہوں گے کیا ان سے بڑی کوئی ہستیاں ہیں اس دنیا کے اندر؟ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ کس پروٹوکول کے اندر بیٹھے ہیں؟ باہر سیکیورٹی تو نہیں ہے مگر ملائکہ کی فوجیں باہر تعینات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ یقیناً ہوں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اس قرۂ ارض پر ہم اور آپ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ ارے جن کا ذکر ملائکہ کریں، جن کا غم انبیاء منائیں، ان کا نام لینے کی، زبان سے ان کا نام پکارنے کی اجازت بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس محفل میں ہیں۔ کیا آقا حسین اپنی مادر گرامی کا پرسہ لینے نہیں آئے ہوں؟ اور عزیزو یہ وہی بی بی ہیں کہ جس نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلا امام بارگاہ اس کی بنیاد رکھی۔ کہیں پر ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، ایک امام بارگاہ دیکھا، بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہمیں اپنی جانب جلب کیا۔ جب میں نے اس حسینیہ پر دیکھنے کی کوشش کی کہ اس حسینیہ کا نام کیا ہے، تو بہت پیارا نام تھا۔ حسینیہ کا نام تھا حسینیہ بیت الاحزان۔ بیت الحزن جانتے ہیں کون سا بیت تھا، کون سا حسینیہ تھا؟ پہلا امام بارگاہ، پہلا حسینیہ، سیدہ نے بنیاد رکھی۔ جا کر کب؟ جب کوئی سیدہ کو رونے نہیں دیتا تھا۔ بس میں منزل مساجد سے مربوط ہو جاؤں اس سے پہلے انتظامیہ کی جانب سے بھی گزارش ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے، کل ما عندنا من الحسین، جو ملا ہے در حسین سے ملا ہے۔ تو اب کہا جائے نہ کہا جائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امام بارگاہ کہ جہاں پر فرش عزائے حسینی بچتا ہے، جہاں پر فرش عزائے فاطمی بچتا ہے، جو اپنے اعتبار سے کمک کر سکیں، والنٹیئرز آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ طے کرنا آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے، آپ اپنے اعتبار سے جتنا چاہیں اپنا حصہ عزائے فاطمیہ میں ضرور ڈالیں۔ والنٹیئرز اپنا کام کرتے رہیں گے، میں فقط آپ کی خدمت میں انشاءاللہ گزارشات پیش کروں گا، مگر اس سے پہلے اناؤنسمنٹ۔ حضرات، اس دوران ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ ورجی فیملی کے مرحومین، مرحوم روشن علی لیلانی فیملی کے مرحومین، مرحومہ زہرا بائی بنت حسین فضل سجوانی فیملی کے مرحومین، اور مرحومہ سیدہ انوری بیگم بنت سلامت حسین نقوی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ اور ساتھ ہی ایک اعلان، اور وہ یہ کہ حضرات ان ایام فاطمیہ کی مجالس کا سلسلہ 19 مارچ بروز ہفتہ تک جاری رہے گا، اور بعد از تمام مجالس نیاز کا اہتمام ہے، اور آپ حضرات سے بھرپور تعداد میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جناب سیدہ بابا کی رحلت کے بعد وہ سارے کے سارے مظالم کے جو ڈھائے گئے، کبھی جناب سیدہ کو جھڑکا گیا،
کبھی گواہی رد کی گئی، کبھی گھنٹوں کھڑا رکھا گیا، سارے کے سارے بیٹھے رہے، سیدہ کھڑی رہیں۔ جس سیدہ کے احترام میں رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کوئی نہ تھا کہے کہ سیدہ بیٹھ جائیے۔ اور بس ان مظالم نے سیدہ کو ضعیفہ بنا دیا۔ گھر میں آ کر بیٹھی تھی، اس ظلم کے بعد بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی۔ شہزادی زینب نے آ کے دیکھا کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے، اے ضعیفہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب چہرے کو اٹھایا تو دیکھا کوئی اور نہیں، یہ میری ماں فاطمہ۔ اس کائنات میں کوئی ایسی خاتون مستور دیکھیے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ 18 سال کی تھی اور ضعیفہ ہو گئی۔ اہل بیت کے گھر میں ایک ایسی ضعیفہ ہے، اس کا نام ہے فاطمہ۔ اسی فاطمہ کی جس پر رونے نہیں دیا گیا نا، کل اس فاطمہ کے جناب سیدہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا آقا علی کے ذریعے سے، اے علی اپنی زوجہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اپنے رونے کا ایک وقت معین کر لیں۔ اچھا وہ اس لیے تھا کہ سیدہ جب مدینے میں رویا کرتی تھی نا تو فقط جناب سیدہ نہیں روتی تھی، مدینہ کے در و دیوار بھی گریہ کیا کرتے تھے۔ لہذا جناب سیدہ نے کہا، اے ابوالحسن مجھے ایک مقام مختص کر دیجئے کہ میں وہاں جا کر اپنے بابا پر آنسو بہا سکوں، اپنے بابا کو رو سکوں۔ وہاں گئی اور جایا کرتی تھی، تشریف لے جایا کرتی تھی، حسن حسین کو ساتھ لے جایا کرتی تھی، اور یہ معمول بن گیا تھا سیدہ کا مدینہ سے کچھ باہر، قدیم مدینہ قدیمہ سے۔ ایک ایسا دن تھا جناب سیدہ جب گھر میں آئی تھی تو دیکھا ابوالحسن علیہ السلام نے کہ بی بی کا چہرہ جھلسا ہوا۔ سورج کی تمازت سے کیسے انسان کا چہرہ جھلس جاتا ہے۔ کہا، اے بی بی آخر کیا ہوا، آخر کیا ماجرا؟ جناب سیدہ نے کہا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں گریہ کیا کرتی تھی، آج اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا۔ یقیناً خوش قسمت ہو، کل زہرا کے گریہ پر پابندی تھی، آج کوئی ہے جو تمہیں روکے کہ گریہ نہ کرو۔ ایسے گریہ کرو کہ جناب سیدہ کے مظلوم دل کو امام زمانہ علیہ السلام کے غمزدہ اور زخمی دل کے لیے کوئی پرسے کا سامان ہو جائے۔ پرسے کا سامان آپ کے آنسوؤں کے علاوہ، آپ کی آہوں کے علاوہ، آپ کی سسکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جانتے ہیں فرش عزا کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر ملائکہ خدا سے اذن لے لے کر آتے ہیں اور آتے ہیں اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ جب یہاں سے پلٹ جائیں گے آپ تو پھر ملائکہ یہاں نازل ہوں گے اور دیواروں سے، ستونوں سے، فرش سے خود کو مس کریں گے، خود کو ملیں گے۔ جب پلٹ کر واپس جائیں گے عالم بالا کی طرف، حوریں سوال کریں گی
ہم جنت الفردوس میں رہتے ہوئے ایسی خوشبو کبھی سونگھ نہ پائے. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا زمین پر مظلوم اہل بیت میں سے ایک غریبہ، ایک شہیدہ، ایک مظلومہ، ایک صدیقہ کی مجلس اعلیٰ تھی. ان کی محبت رکھنے والے کچھ عاشق جمع ہو کر ان پر گریہ کر رہے تھے. بس وہی سے آئے. اور یہ آپ کے آنسو، یہ آنسو جب گرتے ہیں تو زمین پر نہیں پہنچتے ہیں، ملک انہیں لے جاتے ہیں اور پہنچ کر انہیں حوض کوثر میں ملا دیتے ہیں. فَيَزِيدُ فِي عَذُوبَتِهَا وَطِيبِهَا. تو جب یہ آب کوثر کے اندر آپ کے آنسو مل جاتے ہیں تو آب کوثر پر جانتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی طہارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی پاکیزگی کے اندر، اس کی مٹھاس کے اندر 1000 گنا الفا ضعفہا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے آنسو ہیں. یقیناً غنیمت جانیے گا، یہ رزق ملتا ہے، رزق اس فرش سے. ہمارے پاس رزق کی 2 قسمیں، رزق مادی اور رزق معنوی. رزق مادی مال دنیا، اولاد، جاہ و حشم، مرتبہ. رزق معنوی کیا ہے؟ رزق معنوی ہے رضا الہی. رزق معنوی ہے معرفت اہل بیت. رزق معنوی ہے علم، وہ جو احادیث کلامکم نور وعلمکم رشد. آپ کا علم ایسا ہے کہ ذہنوں کو پختہ بنا دیتا ہے اہل بیت. آپ کا کلام ایسا ہے کہ جس سے نور نکلتا ہے. اگر ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دیا جائے، کتابوں میں لکھے ہوئے کلام معصوم اور عام فرد کے کلام کے درمیان فرق کر سکیں گے. کیوں؟ اس سے نکلتا ہوا نور نظر آنے لگے گا. آئندہ آنے والے دنوں میں مجالس فرصت غنیمت سمجھیں کہ یہ فرصت مل رہی ہے. آپ کا رزق یہاں لکھا ہوگا، آپ خود کھچے چلے آئیں گے انشاءاللہ یہاں. اور فرش عزا پر انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا، اسے بلایا جاتا ہے. تو دعا کریں کہ اہل بیت بلائیں اور آپ ضرور آئیں. یہ فقط کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے روایتوں کے اندر کہ جہاں پر بیٹھ کر سانسیں بھی تسبیح شمار ہوتی ہیں. بہت ہی مخصوص ایسے مقامات ہیں جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو. بس دوبارہ سے میں مصائب سے جڑ جاؤں، 2 جملے مصائب کے، اور اس کے بعد پھر ختم و دعا. ماتم بھی کرنا ہے، اور شرم نہ کیجئے گا رونے میں بھی، اور شرم نہ کیجئے گا ماتم میں بھی. وہ اس لیے کہ اس بی بی کا غم منانے آئے ہیں، اس بی بی پر رونے آئے ہیں کہ جس کو رونے نہیں دیا گیا، اور اس بی بی کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. آئیے بی بی فاطمہ کے صدقے میں کہ جب اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی اسے تماچے لگائے جاتے. حسین کی سکینہ کا یہ مقدر تھا، جب اپنے بابا کو یاد کرتی تھی کبھی شمر تماچے لگاتا تھا، کبھی کوڑے برساتا تھا. بس عزیزو، جناب سیدہ گریہ کنا تھی. ساری رات، آج کی رات اتنی تکلیف میں مبتلا تھی سیدہ، ساری رات سو نہ سکی. جانتے ہیں کیوں جناب سیدہ؟ اس عرصے کے اندر اتنی تکلیف کس سے گزر رہی تھی. کبھی اپنا ایک ہاتھ دراز کر لیتی تھی، ایک ہاتھ سمٹا لیتی تھی، کبھی کچھ دیر گزرنے کے بعد اپنا دوسرا ہاتھ دراز کرتی تھی، پہلا والا ہاتھ سمٹا لیا کرتی تھی. نہیں معلوم، مگر کچھ علماء نے یہ قول بھی لکھا ہے کہ سیدہ کی فقط ایک پسلیاں، ایک جانب کی پسلیاں نہیں بلکہ دونوں جانب کی پسلیاں. مگر عزیزو، یہ پیغام مصیبت سیدہ ہے. اس مصیبت کے دور میں بھی ایک ہاتھ دیوار پر رکھتی ہے، ایک ہاتھ سے پہلو کو سنبھالتی ہے، مصلی عبادت پر جاتی ہے، نماز ادا نہیں کرتی میری بیوی. سارے دور میں گھر گھر جا کر
اس بی بی نے علی کی ولایت کے پیغام کو عام کیا ہے۔ اس سیدہ کو یہ غم اتنا نہ تھا کہ میرے بابا چلے گئے، رونے نہ دیا، اس بات کا غم زیادہ تھا میرے شوہر کو اس کا حق نہ دیا گیا، میری گواہی کو جھٹلا دیا گیا، مجھے دھتکار دیا گیا۔ بس عزیزان محترم، ساری رات علی ابن ابی طالب بستر سیدہ کے ساتھ بیٹھے رہے۔ وہ وقت گزرا، نماز فجر کے قریب، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد صبح سے پہلے کا کچھ وقت کہ جس وقت میں مریضوں کو عموماً آرام آ جایا کرتا ہے، جناب سیدہ ایک مرتبہ آنکھ لگتی ہے۔ آقا علی مرتضیٰ گھر سے باہر کے کاموں کے لیے تشریف لے گئے، جب پلٹ کر آئے وہ سیدہ کے جو کرب اور درد کے عالم میں تھی، ایک مرتبہ جب پلٹ کر آئے تو کیا دیکھا؟ وہ سیدہ بستر پر نہیں تھی، دیکھا حسن و حسین کے کپڑے دھل کر سوکھ رہے تھے، ایک طرف چکی چلا رہی تھی، ایک طرف کھانا بن رہا تھا۔ اے سیدہ، آخر کیا وجہ ہے؟ غم کو کیوں بلا دیا؟ کہا بابا خواب میں آئے تھے، کہا سیدہ ہماری جلد ملاقات ہونے والی ہے، میں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد میرے ماتم میں لوگ مصروف ہو جائیں، میرے بچوں کی بھوک کا کسی کو خیال نہ رہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے سیدہ آج جانے سے پہلے حسین کی بھوک کا اتنا خیال، ارے کل کربلا 3 دن تک کسی نے کھانا نہ دیا، پانی حسین کو نہ دیا، واہ غربتا، واہ سیدہ۔ اے خدا تجھے واسطہ ان بلند آوازوں کا، اے خدا تجھے واسطہ محمد جو یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ جو رونے والے ہیں، تمام کی جھولیوں کو رزق مادی و معنوی سے بھر کر یہاں سے پلٹانا، جس کی جو جائے شرعی حاجات ہے اس سیدہ کے صدقے میں قبول کرنا۔ اے سیدہ، اے خدا آج کی رات کی سب سے بڑی دعا، منتقم مصائب فاطمہ امام زمانہ کی ظہور میں خدا تعجیل فرما۔ ماتم کے لیے کھڑے ہو جائیے، پرسہ دیجئے، ماتم کیجئے گا، شرم نہ کیجئے گا۔ ماتم حسین